بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں ہر صورت سے پہلے دیا ہوا ہے، اور لیکن سوائے سورہ توبہ کے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا وہ کلام ہے جس کے اندر اللہ کے 3 نام موجود ہیں: اللہ، رحمان، رحیم۔ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ ان میں سے 1000 نام جو ہیں وہ صرف فرشتوں کو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ دوسرے 1000 نام جو ہیں ان کا نبیوں کو پتہ ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اور آخری 1000 نام جو ہیں ان میں سے 300 نام تورات میں موجود ہیں، اور 300 نام زبور میں، اور 300 نام انجیل بائبل میں موجود ہیں۔ اب یہ کل 900 ہو گئے۔ 100 نام جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ 99 نام اوپن ہیں، اور ایک نام جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر وہ زہر کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ہمارے لیے، تمام مخلوق کے لیے ایک سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ اور قرآن پاک کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے کیا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ سے کیا۔ تو آپ غور کریں کہ جس کا آغاز اللہ نے اپنے ان ناموں سے کیا جس میں رحمت ہی رحمت ہے، مہربانی مہربانی ہے، تو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں، اور دوزخ کے جو فرشتے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ تو گویا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بار بار پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے 19 فرشتوں سے بچا کے جنت کی جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہر حرف جو ہے وہ دوزخ کے ہر فرشتے سے بچائے گا اور جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، رحمت اور ہمارے لیے سکون قلب کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی کنجی ہے ایکچولی۔ اصل میں جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے چھپے خزانے کھلتے ہیں جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ امام احمد اور امام شافعی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی ایک مکمل آیت قرار دیا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک وہ اس کو سورہ فاتحہ کی آیت قرار نہیں دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ 3 دفعہ بہت سخت رویا، پریشان ہوا، جیسے بہت بڑا صدمہ کسی کو ہوتا ہے، اس طرح 3 دفعہ شیطان بڑے صدمے میں ہو کر رویا تھا۔ پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا جنت سے اور اس پر لعنت کی گئی تب یہ شدید رویا تھا۔ پھر دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تب اس کو بہت تکلیف ہوئی اور اس بہت زیادہ رویا تھا۔
تیسری دفعہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور سورہ فاتحہ سے پہلے اس کو لکھ دیا تو پھر بھی اس کو بہت شدید رونا آیا تھا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت جو ہے وہ بندے کو شیطان سے جدا کر دیتی ہے اور اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، اور اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوئیں، اور ان برکتوں رحمتوں سے اللہ کے اس نبی نے، ہمارے والد نے، زمین سے اپنا کھانا پینا اور رزق اور ہر چیز جو ضرورت کی تھی وہ پائی اور رہنے کا طریقہ سیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی چلتے گئے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحتوں کو، رہنمائی کو فالو کیا، ان کی پیروی کی، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے حکومت عطا فرمائی ہر چیز پر۔ عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فائدے ہیں، اور ان کے فائدے بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے دی ہیں، دنیا میں بھیجی ہیں، ان سب کتابوں میں جو ہدایت رب تعالیٰ کی موجود ہے وہ سب کی سب قرآن پاک میں موجود ہے، اور پھر سب قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورہ فاتحہ ساری کی ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سارے کا سارا ہے وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با میں موجود ہے، اور فرماتے ہیں با کے نیچے جو نقطہ ہے میں وہ نقطہ ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کی عکاسی کرتا ہے۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ اور خزانہ ہے۔ جنت کی جو نہریں ہیں، پانی کی نہر ہو، دودھ کی نہر ہو، شراب کی نہر ہو یا شہد کی نہر ہو، ساری کی ساری نہریں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو رحمان اور رحیم کے اندر اللہ کی طرف سے حرف میم ہے، تو میم وہ اوریجن ہے یا وہ ابتدائی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ساری نہریں نکلتی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اس نام میں اتنی برکت ہے کہ جب بندہ ان کو پڑھتا ہے تو وہ دنیا کے اندر بھی یہ سب نہریں اس کو ملتی ہیں، مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اور اس کے ایمان میں بھی اور اس کی صحت میں بھی اور اس کی تمام ضروریت میں بھی کافی ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کا جو ہے وہ اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اور جو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری ہوتی ہے، وہ مردہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نیک اولاد عطا فرماتا ہے جو کہ شیطان سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر بھی نازل ہوتی ہے جو ہر کام کرنے سے پہلے
یعنی ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ رومن بادشاہ کو سر میں درد تھا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس نے تمام دوائیاں استعمال کی، لیکن پھر اس کو پتہ چلا کہ امیر المومنین جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا کرم فرمایا ہے، تو اس نے ان کو خط لکھا اور عرض کیا کہ سر کا درد نہیں جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے بھیجا۔ تو جب اس نے پھر اس کو اپنے سر پہ باندھا تو سر کا درد ٹھیک ہو گیا، اور جب وہ اس کو سر سے اتار دیتا تھا تو سر کا درد اس کا جاری ہو جاتا تھا، جب اس کو سر پہ باندھ لیتا تھا تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بیماریاں جو ہیں ان کو شفا بھی ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اگر سر میں درد ہوتا ہے، اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر سر پہ باندھ لیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شفا ضرور ہمیں بھی دے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے کے اندر پیورٹی بھی لاتا ہے، یعنی کہ پاکیزگی لاتا ہے۔ آپ غور کریں، اس کے پڑھنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں اور حلال ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی تو بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اسی کی وجہ سے وہ جانور پاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں، جو بندہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ دریچے کھلتے ہیں جس سے قرآن پاک کی صحیح سمجھ اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر جو بندے جن کا دل بہت سخت ہوتا ہے اور وہ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، غصہ ہر وقت آتا ہے، ایسے بندوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اگر پانی پر دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، یا آپ اس کو کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ خود پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بندہ نرم دل ہو جائے گا، اور وہ جو سختی ہے وہ جاتی رہے گی، غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت و رحمت اور مہربانی جیسے کائنڈنس ہوتی ہے وہ کائنڈ ہو جائے گا، نائس ہو جائے گا بندہ۔ تو اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی نرم اور رحم دل کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ رحمت کو ہی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے تمام ناموں پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور رحمان و رحیم ہے۔ رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو کہ تمام مخلوق کے لیے ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کسی طرح کا بھی مذہب ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمان نام سے ان سب کو بہت دیتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو ان کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں ان کے اوپر جو رحمت آتی ہے، جو نان مسلم ہیں یا جو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تو ان کے اوپر کرم اور رحمت اسی رحمان کے نام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جو رحیم نام اللہ کا ہے، اس کے جو کرم اور فضل ہیں وہ قیامت کے بعد جنت میں ظاہر ہوں گے، جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم۔ تو رب رحیم کی طرف سے جو جنت میں جب بندے جائیں گے تو ان پر کرم ہوگا، رحمت ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور بہت سارے ایسے اللہ کے جو ہے خاص کرم ہوں گے کہ بندہ ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ محبت گویا اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو پڑھنے سے بہت سارے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن سے
اللہ تعالیٰ کے خاص راز جو ہے بندے پر منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا، جب وہ آ، جنگ میں لڑ رہے تھے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تو مشرک نے تلوار ماری تھی جب، تو انہوں نے ایک دفعہ ہنس کہا تھا، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے تو فرشتے آپ کو اٹھا لیتے، حتیٰ کہ آسمان کی طرف آپ کو اٹھا کر لے جاتے۔ تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھنے والا ہوتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو گویا اگر بندہ مشکل میں پڑا ہوا ہو اور پرابلم میں ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو فرشتے اللہ کی حفاظت کرنے آ جاتے ہیں، اور اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اور وہ اس مصیبت یا مشکل میں بچ جاتا ہے۔ تو یہ کوشش ہمیں کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر وقت پڑھنا ہے، کیونکہ جب دیکھیں نا اگر ہم کپڑے پہنتے ہیں یا کپڑے اتارتے ہیں تو فرش وہ جو ہے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ اتنے بڑے حصار بن جاتے ہیں، وہ بندے کے باہر وہ پردے حائل ہو جاتے ہیں، شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ وہ بہت ہی دور بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان پردوں کے باہر بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ بندے پر ہوتی ہے، آپ غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو عرض کروں کہ جب آپ دیکھیں جتنی بھی ہم چیزیں کھاتے پیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ زمین پر مختلف جگہ پر پیدا ہوتی ہیں، اور وہ زمین جس حصے پر پرانے زمانے میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مختلف لوگ رہتے تھے تو ان کے اوپر عذاب اللہ کے آتے تھے، تو اللہ کے عذاب جس جگہ پر آئے ہیں وہ جگہ اب بھی اللہ کے غضب میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ میں جا رہے تھے تو راستے میں وہ جگہ آئی جہاں پر اللہ کے عذاب آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ وہاں اس جگہ سے دوڑ کر جاؤ، تو گویا اس جگہ ابھی بھی غضب الہی میں ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں وہ مختلف چیزوں سے بنتا ہے، اب فروٹ اور ویجیٹیبل اور جو بھی کھانے کی فصلیں ہوتی ہیں جس سے وہ کھانا بنتا ہے۔ اب ہمارا کھانا جو ہے وہ بھی تو زمین سے اگتا ہے نا، اب کیا پتہ وہ زمین کے اس حصے سے اگا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو، یا جس پر جو ہے کوئی گناہ یا غلطیاں ہوئی ہوں لوگوں کی، تو اس کے اندر اللہ کی رحمت نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کھانا کھاؤ تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جب بندہ کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر جو اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی اور اس جگہ پر جہاں پر وہ پیدا ہوئی تھی چیز جس سے وہ کھانا بنائے تو وہ زائل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کھانا رحمت اور برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، نہ صرف قرآن پاک کے لیے بلکہ عام زندگی میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جب بھی ہم کوئی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھتے ہیں، چوری کرنے والا چور بھی آئے نا تو وہ بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا، تو وہ اگر گم بھی ہو جائے تو وہ چیز واپس بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ جس طرح وہ یہودی لڑکی تھی، اس نے ایک دفعہ جاتے ہوئے دیکھا تو رستے میں کوئی اللہ کا بندہ بسم اللہ کی برکتیں بیان کر رہا تھا، تو اس نے کہا یہ بسم اللہ اتنا اچھا ہے، تو وہ مسلمان ہو گئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھا کرتی تھی۔ تو حتیٰ کہ وہ سونے کی انگوٹھی جب اس کے باپ نے اس کو دی تو اس نظریے سے کہ یہ گم ہو جائے گی اس سے، تو اس کو میں سزا دوں گا، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو رکھ لی، تو وہ باپ اس کو لے کر اور چلا گیا اٹھا کے، جب وہ سوئی ہوئی تھی تو اس نے وہ پانی میں دریا میں پھینک دیا، تو وہ دریا میں مچھلی تھی، اس نے اس کو لے لیا اپنے اندر۔ تو کیا ہوا کہ بعد میں ہفتے اس نے کہا اگلے ہفتے میں اس سے مانگوں گا، تو ہفتے کے بعد وہ مچھلی جیسے
وہ کسی جب ماہی گیر کوئی تھا، اس نے مچھلیوں کا شکار کیا، وہ مچھلی اس کے پاس آئی، تو وہ مچھلی باہر بندہ بیچنے کے لیے آیا، تو یہ جو یہودی کا جو گھر تھا، وہ وہاں سے جب باہر سے آواز آئی مچھلی خرید لو، تو وہ ان کے گھر میں مچھلی وہ خرید لی گئی۔ تو جو مچھلیاں خریدی گئیں ان میں وہ بھی تھی جس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ تو کیا ہوا کہ وہ اسی لڑکی نے وہ مچھلی کو صاف کیا تو اس کے پیٹ میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی، اس نے بسم اللہ پڑھ کے پھر رکھ لی۔ تو پھر اس کے باپ نے اگلے ہفتے جب وہ ان سے مانگی کہ وہ انگوٹھی کدھر ہے، تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ اٹھا کر ان کو دے دی۔ اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ضائع نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ محبت کریں، اور قرآن پاک پڑھنے سے بھی پڑھتے وقت بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں، اور عام زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، برے کاموں کو بالکل نہ کریں، اور برے کام تو اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں ہوتے، کیونکہ برے کام تو برے ہی ہوتے ہیں، اس لیے برے کاموں کی طرف رجوع ہی نہ کریں، اور ہر اچھا کام جو بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں برکتیں اور رحمتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔